وہ میرے ساتھی آصف ہیں، پرویز ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو شام میں رہے ہیں، وہ جو لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں، سب نے دیکھا ہے ہم شام میں کیسی عزاداری کرتے تھے، کتنے زوار جاتے تھے، کتنے عزادار جاتے تھے، مگر آج شام کو دیکھیے کوئی سن 61 ہجری والا زندان ہے، زینب کا روزہ بھی سنسان ہے، سکینہ کا روزہ بھی سنسان ہے۔ آج سکینہ کے جو بابا وہ عزادار کہاں چلے گئے، وہ زائر کہاں چلے گئے؟ اے بابا، جب آپ کے عزادار آتے تھے، جب آپ کے زائر آتے تھے، میرا دل بہل جاتا تھا، میں تنہائی محسوس نہیں کرتی تھی، مگر اے میرے بابا، میں پھر سے ظالموں میں گھر چکی ہوں، نہ کوئی خادم ہے، نہ کوئی زائر ہے، اب روپیہ اندھیرا ہے، یہی سناٹا زینب کی قبر پہ ہے۔ عزادار سید سجاد کا سفر مشکلوں کا سفر تھا، مصائب کا سفر تھا، اور جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ ستم کہاں ہوئے، ایک مرتبہ سید سجاد دیکھیں 7 مصیبتیں ہیں جو میرے مولا نے اپنی زبانی ذکر کیے ہیں، میں ساری نہیں پڑھوں گا، 1-2 پڑھا ہوں، ختم کر رہا ہوں، ابھی آپ کو گھر بھی گریا کرنا ہے عزادارو۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میرے چاہنے والے 7 مصیبتیں مجھ پہ شام میں ایسی پھوٹی ہیں کہ وہ ان کو کبھی نہیں بھلا سکتا، ایسی مصیبتیں تھی جنہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مولا وہ کیا مصیبت تھی؟ سجاد نے کہا اگر سننا چاہتا ہے تو جگر تھام کے بیٹھ جا۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا دیکھ پہلی مصیبت یہ تھی جب ہمیں شام میں داخل کیا جا رہا تھا تو لوگ ظالم تلواروں کی نوکیں چبھاتے تھے، نیزوں کی ہڈیاں چبھاتے تھے اور ہمیں بھیڑ کے درمیان لے جاتے تھے اور جانے کے بعد کہتے تھے یہ باغی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں عزیزو آپ کو پتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیو میں کہ زائروں کے سروں پہ ٹھنڈے پانی کی بارش کی جا رہی ہے، پانی چھڑکا جا رہا ہے، کس پہ؟ حسین کے زائروں پہ۔ مگر حضرت سید سجاد بیان کرتے ہیں جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے، اے میرے چاہنے والے شام کے بازار میں جیسے ہی داخل ہوئے تو ظالموں کی عورتیں چھتوں پہ تھی، کوئی پتھر مارتی تھی، کوئی آگ برساتی تھی، کوئی گرم پانی ڈالتی تھی۔ اے میرے صحابی، ایک انگارہ میرے امامے پہ گرا، میرا امامہ جل گیا، امامہ جلنا تھا، میرا سر جل گیا، جو آج بھی نشان ہے۔ سید سجاد بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اے بھائی ایک مصیبت یہ تھی کہ ظالموں نے میرے چچا کے سر کو، میرے بابا کے سر کو میری پھوپھیوں کے سامنے رکھا تھا، میرے بھائی علی اکبر کے سر کو، قاسم کے سر کو، اون محمد کے سر کو میری بہنوں کے سامنے رکھا تھا، اور یہ ملعون ان سروں سے کھیلتے تھے، ان سروں کو اچھالتے تھے، ان پر گھوڑے دوڑاتے تھے۔ اور اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں بس جو میں نے ختم کیا، بس آخری پھر کسی نے پوچھا سجاد اچھا یہ بتاؤ یہ تو شام کے بازار کا حال تھا، کوئی زندان کی مصیبت بھی کوئی ایسی ہے کہ جو بیان کر دو؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے بھائی زندان شام کی ایک ایسی مصیبت ہے جو مجھے ہر لمحہ رلاتی ہے۔ کہا کہ مولا وہ کون سی مصیبت تھی؟ کہا کہ صحابی وہ مصیبت یہ تھی کہ جب زندان شام کے سامنے شامی عورتوں کے بچے آتے تھے اور ہاتھوں میں چیزیں لیتے تھے جو کھاتے تھے، کچھ روٹی کھاتے تھے، کوئی پانی پیتا تھا، تو میری بہن سکینہ میری گود میں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور بیٹھ کے کہتی تھی بھیا سجاد مجھے بھوک لگی ہے۔ بھیا سجاد مجھے بھوک لگی ہے۔ سجاد کہتے تھے بہن میں مجبور ہوں، ہماری قسمت میں پانی نہیں ہے، ہماری قسمت میں کھانا نہیں ہے۔ عزیز و سکینہ زندان میں ہے اور رات کو روتی ہے، دن کو روتی ہے۔ کبھی سکینہ یہ کہتی تھی بابا جب آپ کو پتا تھا کہ میری قسمت میں یہ مٹی کا تکیہ ہے، یہ خاک کا بستر ہے، مجھے اپنے
سینے پہ سلانے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ بابا جب آپ کو پتا تھا کہ مجھے تماچے لگیں گے تو میرے گالوں پہ پیار کیوں کیا کرتے تھے؟ بابا جب آپ کو پتا تھا میرے گوشوارے چھنیں گے تو مجھے بندے کیوں پہنائے تھے؟ سکینہ روتی رہی، عزیزو ایک منزل اڑائی کہ ایک دن سکینہ اتنی روئی کہ حسین کا سر منگایا گیا۔ جیسے حسین کا سر آیا، حسین کا سر کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، سکینہ نے دیکھا کہ کچھ چیز آ رہی ہے۔ سجاد سے کہا بھیا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے تو میرا بابا چاہیے۔ سجاد نے کہا بہن سکینہ یہ کھانا نہیں ہے، کپڑا ہٹایا، بابا کا سر تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے زخمی لبوں کو باپ کی گردن پہ رکھا، بدن کی خوب ہڈی گردن پہ بچی نے جو لب رکھے، یہ منظر دیکھ کر تو خود قضا گھبرا گئی۔ واہ سکینہ واہ مظلومہ، انا للہ